تو قاری صاحب مغرب کی سلام میں پڑھتے ہیں سورہ یوسف کی آیت اور نماز ختم ہونے پہ سلام پھرتے. تو اس وقت ایک عرب، ایک سعودی وہ قاری کو دیکھ کے مسکراتا ہے. تو قاری صاحب پوچھتے کیا میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب کہتا ہے کہ قرات تو بہت پسند آئے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ نماز میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا لیکن نماز کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ ابھی جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے وہی چٹکلے کو سمجھیں گے، جو نہیں پڑھ چکے وہ نہیں سمجھیں گے. جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا، اور آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائی سب مل کے یوسف علیہ السلام کے خلاف ہوتے اور اسے ڈالتے ہیں کنویں میں. سوچتے ہیں کہ کنویں میں ڈالیں گے ابھی وہ مر جائیں گا اور چلے جاتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کو بچانا ہوتا تو ایک قافلہ آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے باہر نکالتا ہے. تو یہ سعودی پوچھتے ہیں کہ آپ نے سلام یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا لیکن صلاح کے پہلے کنویں سے باہر کیوں نہیں نکالا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں کہ اگر آپ چھپائیں گے وہ آیت جو نازل کی گئی ہے اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے صاف کیا ہے قرآن میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہوگی آپ پہ. یعنی آپ قرآن مجید کی آیتوں کو مت چھپاؤ، جو اللہ نے ہدایت دی اسے مت چھپاؤ، نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ لعنت برسائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے رب یہ میرے لوگ ہیں، these are my people who have taken the Quran for foolish nonsense. یہ میرے لوگ ہیں جو قرآن کو نہ سمجھ سکے، میں قرآن کو foolish nonsense جیسا لیا. قرآن کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے تذکر قرآن، ایک ہوتا ہے تدبر قرآن. تذکر قرآن یعنی قرآن کو پڑھنا، عام طور پہ پڑھنا، اور جو ہم عربی میں بھی کر سکتے اور ترجمے کے ساتھ بھی کر سکتے. ایک ہوتا ہے تدبر قرآن، یعنی قرآن کے معنی پہ تدبر کرنا، ٹو پونڈر اوور دا میننگ آف دا قرآن. تذکر قرآن کرنا تو انسان کے لیے آسان ہے، تدبر قرآن کرنا بہت اہم ہے، جو عربی زبان سے اور بہتر کر سکتے، ترجمے کے ذریعے بھی کر سکتے لیکن اتنے بہترین طریقے سے نہیں جیسے آپ عربی زبان سے کر سکتے، کیونکہ عربی زبان اتنی اونچی زبان ہے، اتنی اچھی زبان ہے، اگر آپ جانیں تو ترجمہ میں وہ لطف نہیں آئے گا. تو تدبر قرآن آپ بہتر کر سکتے عربی زبان جاننے کے بعد. اور اکثر آپ کتاب کوئی پڑھیں گے، ایک بار پڑھیں گے، دو بار پڑھیں گے، تیسری چوتھی بار میں آپ تھک جائیں گے. لیکن قرآن مجید اگر 1000 بار بھی پڑھیں گے، 1001 بار پڑھیں گے، پھر بھی آپ کو مزہ آئے گا، پھر بھی آپ لطف اٹھائیں گے، پھر بھی آپ ہدایت پائیں گے. کیونکہ ہر قرآن کی آیت کے الگ پہلو ہے. قرآن مجید ایک ہی آیت ایک عام انسان پہ چھا جاتی ہے اور ایک عالم کو بھی. جتنی بار آپ قرآن مجید پڑھیں گے سمجھ کے، اتنی بار آپ کو اور مزہ آئے گا، آپ کو اور ہدایت ملیں گی، آپ کبھی بھی نہیں تھکیں گے. اسی لیے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ہونا فرض ہے، نہ کہ صرف عربی زبان میں، لیکن اگر عربی زبان نہیں جانتے آپ سمجھنا تو فرض ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھیں اس زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے. اگر اردو میں مہارت ہے تو اردو میں رکھیے، ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں رکھیے، انگلش میں مہارت ہے تو انگلش میں رکھیے، گجراتی میں مہارت ہے تو گجراتی میں رکھیے. لیکن فرض ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے اور اسے روز آپ کو پڑھنا چاہیے.
سب سے بہترین تحفہ اگر آپ کسی کو دے سکے وہ ہے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ. چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے آپ کا دوست نیا گھر لیا ہے یا نئی آفس میں جا رہا ہے، سب سے بہترین تحفہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ. غریب انسان بھی اسے پسند کرے گا اور امیر بھی اسے پسند کرے گا. اور سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید. اور یہ تحفہ اس کی زندگی کے آخری دن تک اسے ہدایت دیتا رہے گا. اکثر ہم مسلمان ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھاتے عربی میں، لیکن ہم یہ نہیں ضروری سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو عربی زبان آنا چاہیے. عربی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی سمجھ نہیں سکتے، اور ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے، اسے ضروری نہیں سمجھے کہ ہمیں عربی زبان سکھائے. لیکن آج ہمیں عہد لینا پڑے گا، ایک وعدہ لینا پڑے گا، کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائیں. عربی زبان سکھائے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے. اور یہ تحفہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے، عربی زبان سکھانے کا اور اس کے ساتھ قرآن مجید دینے کا، یہ سب سے بہترین تحفہ ہوگا.